السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے امید کی خوشی۔ جس طرح اس سبق کے نام سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ امید کہا جاتا ہے کسی بھی خوشی کو، امید کہا جاتا ہے کسی بھی آرزو کا کرنا۔ فرض کرے ہمارے اوپر بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ کبھی ہمارے اچھے حالات ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو اس بات کو سوچ کر ہم تھوڑا سا سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اچھا وقت آئے گا۔ تو وہ اچھا وقت آنے کی جو ایک امید ہے، اسی کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سبق ہے امید کی خوشی، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تحریک پاکستان کے بہت اہم رہنما تھے۔ انہوں نے مسلمان طالب علموں کے لیے بہت اہم کام سر انجام دیے۔ انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو سہارا دیا جب بر صغیر پر انگریزوں اور ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمان بہت پستی کی طرف جا رہے تھے، تو سر سید احمد خان نے اس دور میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ دکھایا، وہ تھا تعلیم کا، کہ ہم علم میں آگے کی طرف بڑھ کر ترقی کر سکتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان نے اسی لیے ایک اسکول بھی بنایا تھا علی گڑھ میں، جو سر سید کے نام سے ہی تھا، جو آگے جا کر ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ ہم سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کی تاریخ ولادت ہے 1817 ہجری اور وفات ہے 1898 ہجری 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ مسلمان تھے، لیکن اس وقت چونکہ وہ بر صغیر کا دور تھا اور اس وقت تمام پاکستان، ہندوستان، تمام ایشیا کے ممالک ایک ساتھ تھے، تو اس لیے سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ مکتب کہا جاتا ہے مدرسے کو، پڑھنے کی جگہ کو۔ پھر قرآن مجید، حدیث پاک، قرآن مجید جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، حدیث پاک کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اور فقہ کہا جاتا ہے جو ہمارے قرآن پاک میں مسائل آتے ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل، ان سے متعلق علم کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں بھلے آپ میننگ لکھ بھی سکتے ہیں، معاشرتی مسائل کی تعلیم کو فقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان، منصفی کا ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، منصف ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، مطلب جس کو آج کل ہم جج کہتے ہیں۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ مطلب یہ ان کی حالات زندگی تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کو شروع کیا اور آگے بڑھ کر وہ ایک منصف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ عہدہ کہا جاتا ہے جہاں آپ کی کوئی پوسٹ ہو، جہاں آپ جاب کرتے ہوں، عہدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سر سید احمد خان کی ادبی زندگی کے بارے میں۔ ادبی زندگی ہوتا ہے جو ان کو اپنے ادب سے، مطلب یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا لٹریچر ہے، ادب ہے۔ ادب ہوتا ہے کسی بھی زبان کی تحقیق کے بارے میں کوئی کام کرنا ادب کہلاتا ہے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ انہوں نے اپنا ایک اخبار جاری کیا جو سید الاخبار کے نام سے مشہور تھا۔ انہوں نے لکھنے کا کام، مطلب ادبی زندگی کے اردو کے بارے میں اور مسلمانوں کے حالات کے بارے میں لکھنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک اخبار جاری کیا تھا، شائع کیا تھا، جس کو سید الاخبار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کہا جاتا ہے درست کرنے کو۔ اصلاح کہا جاتا ہے درست کرنے کو۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں نے یہ جو آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا تھا جو ترقی پا کر ایک عظیم یونیورسٹی بن گیا تھا، کیونکہ اس وقت جب بر صغیر پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا قبضہ تھا تو مسلمانوں کی حالت بہت
بری تھی کہ مسلمانوں کو تمام جو تھے سرکاری ادارے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں اس وقت کی، اس میں بہت پیچھے کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس وقت سر سید احمد خان کے دماغ میں ایک سوچ آئی، کیوں نہ کہ ہم تعلیم کے سلسلے میں آگے کی طرف بڑھیں تاکہ ہم اس تعلیم کے ذریعے اس دنیا میں اپنا ایک مقام بنا سکیں۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جود الدولہ، جود الدولہ کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، اور عارف جنگ کے خطبات دیے کہ مطلب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کی بہتر کارکردگی پر آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطبات بھی دیے۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب بھی دیا کہ آپ کی بہتر کارکردگی پر آپ کو سر کا خطاب دیا گیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار السندید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ یہ سر سید احمد خان کی لکھی گئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آثار السندید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ سر سید احمد خان کی ایک سب سے مشہور کتاب ہے تہذیب الاخلاق، مطلب ان کو ایک رسالے کا نام دیا گیا تھا تہذیب الاخلاق، جس میں سر سید احمد خان نے اس وقت جب برِ صغیر کا دور تھا تو مسلمانوں کی جو حالت تھی، مسلمانوں کی حالت کو انہوں نے اپنے اس رسالے میں لکھا تھا جو تہذیب الاخلاق کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق امید کی خوشی کے بارے میں۔ یہاں سر سید احمد خان امید کی خوشی ہمیں بہت سی مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں امید کس طرح سے خوشی دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس مضمون کو اس وقت کے بگڑے ہوئے حالات کے تناظر میں سمجھیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ بگڑے ہوئے حالات کیا تھے کہ جب مسلمان بہت تباہ حالی کا شکار تھے، انگریز اور ہندو انتقامی کیفیت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھے، مسلمانوں کا کوئی رہبر اور مددگار نہ تھا، اور تمام برِ صغیر مطلب ہندوستان کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہوئے چلے تھے، تو ان حالات کو سدھارنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس دوران سر سید احمد خان نے اپنے ایک رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے مسلمانوں کو پاکستان، جو علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم اس کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، انہی کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو ایک امید دلائی کہ ہم اپنی محنت سے اور مسلسل جدوجہد کرنے سے ہم ایک الگ وطن حاصل کر سکتے ہیں، اور اس الگ وطن کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمان طالب علموں کی بہت زیادہ مدد بھی کی۔ مسلمانوں کو اس چیز کی طرف مائل کیا کہ ہم سب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہیں، اور اپنی خواہشات، تمنائیں اور جو بھی ہمیں مشکل آئے ہم اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی امید کا راستہ، کوئی روشنی کا راستہ دکھا۔ تو اس سبق میں امید کو جو بتایا گیا ہے کہ وہ ہر مرض کی دوا ہے، مطلب امید جو ہے اگر ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بہت مشکل وقت میں ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت ختم ہوگا اور بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ امید ہمیں خوشی دیتی ہے، وہ ایک ہمیں سبق دیتی ہے کہ دکھ، غم اور رنج جو وقتی ہے اور وقت کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک پرسکون اور راحت بخش زندگی ہماری متاثر ہوگی۔ چلیں جی، اب ہم اس سبق انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ سبق پڑھتے ہیں امید کی خوشی۔ اب اس میں مصنف دیکھیں سر سید احمد خان نے کس طرح مثالوں کے ذریعے ہمیں امید کے بارے میں بتایا ہے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی۔ اب انہوں نے کہا ہے آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی، کہ جب انسان بہت مشکل دور میں ہوتا ہے، اس کا دل ہر ایک چیز سے اکتا ہٹ چکا ہوتا ہے، تو اس وقت صرف ایک امید کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لگاؤ ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس چیز کی تسلی دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت ختم ہوگا۔ تیرے ہی شاداب، شاداب کہا جاتا ہے بہت ہی رونق، سرسبز، بہت کھلا ہوا چیز، کھلی ہوئی چیز،
اور تیرے ہی شاداب اور سرسب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر رنج میں آسودگی ہے۔ آسودگی کا مطلب ہوتا ہے امن و امان، دولت مند، امن و امان، دولت مند۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے نا امید دلوں کی تسلی، کہ امید جو ایسے دلوں کی تسلی ہے جو بہت ہی مطلب بہت اکتاہٹ چکے ہوتے ہیں، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ایک محبت کا پھل ملتا ہے، کہ ہمیں امید کے بارے میں ہی سوچنے سے تھوڑی سی خوشی حاصل ہوتی ہے، تیرے پاس ہی ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر رنج میں آسودگی ہے، کہ امید کے ذریعے ہی ہم ہر دکھ سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے درمیان، اب ہے عقل یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے سیانے کتنے چالاک ہیں، عقل کا مطلب ہوتا ہے شعور ہونا۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ جب ایک انسان اپنے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر چکا ہوتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب اس مشکل میں اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھٹکتے بھٹکتے امید کے گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو، کہ جب ایک انسان مشکل میں ہے تو اس کی سوچ، اس کا کوئی بھی عمل اس کے کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ امید کو لے کر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش اعلان کہا جاتا ہے اچھی آواز، سریلا گیت۔ خوش اعلان جانوروں کے راگ کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے کہ جو گانے کے درمیان ہم میوزک آتا ہے اس کو راگ کہا جاتا ہے۔ راگ کا مطلب ہوتا ہے گانا۔ بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت، سکون دیتی ہیں، کہ جب انسان پریشانی میں اس بات کو سوچتا ہے کہ یہ برا وقت ختم ہوگا اور اس کے بعد اچھا وقت ہوگا، تو یہ بات اس کے دل کو بہت سکون دیتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے، کہ وہ نا امیدی جو اس کے دل میں آ چکی ہوتی ہے کہ اب یہ نا امیدی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو جب وہ اس بارے میں سوچتا ہے کہ یہ وقت مشکل ختم ہو جائے گا اور اچھا وقت آئے گا، تو پھر اس کے خیالات زندہ ہو جاتے ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں، تو اس وقت اس سے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو آگے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، دور دراز آگے آنے والی خوشیاں۔ اب یہاں پہ سر سید احمد خان ہمیں ایک ایسے چھوٹے بچے کی مثال دیتے ہوئے امید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھ نادان کہا جاتا ہے بہت بھولے کو، بہت بے وقوف انسان کو۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارہ کہا جاتا ہے جھولے کو، سوتا ہے۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، دھندا کام، گھر کے کام ہو گئے، کوئی اور بھی کام ہوتے ہیں، دھندا مطلب کام۔ اب یہاں پہ وہ بچے کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ایک بے بس بچہ، چھوٹا بچہ گہوارے میں سوتا ہے، جھولے میں سوتا ہے، تو اس کی مصیبت زدہ ماں، مصیبت زدہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس وقت اس کی ماں کو کیا کیا پریشانی ہے وہ بچہ نہیں جانتا۔ اس کی ماں کام کے ساتھ ساتھ اپنے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، کہ اس بچے کی ماں ایک کام میں مصروف ہے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ وہ بچے کے جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رے میرے بچے سو رے، کہ اب ایک وقت میں ماں کیا کیا کام کرتی ہے اور ماں اس بچے کو کس امید پر پالتی ہے اور کس امید پر وہ اس بچے کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان نے یہاں وہ ماں کی ایک امید کو ظاہر کیا ہے کہ جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے، کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے جھولا بھی دیتی ہے اور ساتھ میں زبان سے اس کو یہ لوری بھی دیتی ہے کہ سو رے میرے بچے سو، اے اپنے باپ کی مورت، اپنے باپ کی مورت۔ مورت کہا جاتا ہے، مورت ویسے ہندی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مورت، مطلب جہاں ہندی لفظ ہے جو وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت جو ہوتے ہیں ان کو وہ مورت کا نام دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم اس کا مطلب اردو میں لیتے ہیں صورت کا۔
ساتھ ساتھ وہ بچے کو لوری دیتی ہے کہ سو رہے میرے بچے سو رہے اپنے باپ کی مورت کہا جاتا ہے صورت کو، ویسے مورت ہندی لفظ ہے، اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ بچے کے جھولے کو بھی ہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لوری بھی دیتی ہے کہ میرا بچہ سو جا، میرے دل کی ٹھنڈک سو جا، اے میرے دل کی کومپل کہا جاتا ہے جب پھول کی نئی کلی کھلتی ہے، نئی کلی جب چھوٹی سی کلی ہوتی ہے تو اس کو ہم کومپل کہتے ہیں۔ اب وہ اپنے بچے سے بہت محبت سے کہتی ہے اے میرے دل کی کومپل سو رے بڑھ اور پھل پھول۔ اب دیکھیں آگے وہ اس کو امید نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے دل کی کلی تم سو جاؤ، بڑھ اور پھل پھول، کہ تم بڑے ہو اور پھر پھلو پھولو، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کہا جاتا ہے کانٹے کو، کہ تیری ٹہنی کو یہاں انہوں نے متشابہ کیا ہے زندگی سے، کہ تیری زندگی میں کبھی کوئی کانٹا نہ آئے، کہ زندگی میں کبھی تمہیں کوئی مشکل نہ آئے، کہ وہ اپنی لوری میں اپنے بچے کو دعا دیتی ہے اور اس امید کے ساتھ کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی کانٹا کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے کٹھن مشکل۔ اب وہ اسی امید میں اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے کہ کوئی مشکل گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی، کہ جو ہم لوگوں نے برداشت کی ہیں مصیبتیں، ویسی مصیبت تمہیں نہ آئے، تو نہ دیکھے سو رہے میرے بچے سو رہے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور کہا جاتا ہے سکون کو، میرے بچے سو رہے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، کہ اب اس لوری سے زیادہ اس ماں کی امید ہے، اس لوری سے زیادہ اس ماں کی امید ہے جس امید کی بدولت وہ اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت کہا جاتا ہے مہارت کو، ساتھ ساتھ آپ میننگ بھی لکھتے جائیں بھلے، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، کہ جب تم بڑے ہوگے تمہاری شہرت ہوگی، تم بہت قابل انسان بن جاؤ گے، اور جو تم محبت ہم سے کرو گے وہ ہمیں بہت تسلی دے گی۔ اب دیکھیں وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو جھولے میں سویا ہوا ہے، اب اس کو لوری دیتے دیتے اس کی ماں اس کی امیدوں سے کہاں کی طرف نکل گئی ہے، کہ وہ چھوٹا بچہ وہ بڑا ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جوان ہو جائے گا تو وہ اس وقت کی بھی امید لگائے بیٹھی ہے کہ تم بہت شہرت حاصل کرو گے، بہت مہارت حاصل ہوگی، اور جب پھر تم ہم سے محبت کرو گے تو ہمارے دلوں کو تسلی حاصل ہوگی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، کہ تیری ہنسی، کہ تیرے ہنسنے کی آواز سے ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، کہ تیرے ہنسنے سے، تیرے خوش رہنے سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب وہ اس بچے کو اس امید پہ پال رہی ہے کہ وہ بڑا ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ تمام عمل ہو گئے، اور وہ جب گھر میں جوان ہو جائے گا تو اس کے جوان ہونے کے بعد ان کو دلی سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ خوش آئند کہا جاتا ہے اچھے مستقبل والا، راگنیاں کہا جاتا ہے گیت، یہ راگ کی مونس ہے، راگ کا مطلب ہے نا گیت گانا، یہ راگ کی مونس ہے، کہ تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، کہ تمہاری باتیں کرنے کی آواز ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہوگی۔ سو رے میرے بچے سو رے۔ اب دیکھیں اس لوری میں اس ماں نے اس بچے کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک کی چیزوں کو ایک امید کے ذریعے بتا دیا۔ اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، دیکھیں اب انہوں نے یہاں پہ کہہ بھی دیا ہے کہ اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولا جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، کہ اب وہ اس کا بچپنا بھی گزر گیا، اس کے پڑھنے کی عمر بھی گزر گئی، وہ جوان بھی ہو گیا، اس کی جوانی کو بھی انہوں نے اپنے امید کے ذریعے بتا دیا۔ اب وہ ماں آ گئی، جب ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، مطلب جب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہو گے،
اب مطلب وہ اپنی موت کا تصور کرتے ہوئے یہاں تک بھی امید لگا بیٹھی ہیں کہ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، کہ تم ہم سے بلاؤ گے، ہمیں بلاؤ گے، لیکن ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے۔ اب انہوں نے اپنے بچے کو صورت اور مورت کے ہٹ کر اے میرے رونے والے کا نام سے مخاطب کر دیا ہے۔ اے میرے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، کہ مطلب جب ہمیں دفنا دیا جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم ہماری یاد میں ہماری قبر پر آؤ گے، ہمارے ڈھیر پر مطلب ہماری قبر پر، یہاں پہ متشابہ کیا گیا ہے قبر کو، کہ جب تم ہماری قبر پر آؤ گے تو ہماری روح کو خوشی حاصل ہوگی۔ آہ، اب وہ ایک صدمے کے ساتھ آہ کی آواز نکال رہے ہیں۔ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، کہ ہم نہیں ہوں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا لہجہ، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم اپنی ماں کی محبت کو یاد کرو گے، اپنے باپ کی صورت کو یاد کرو گے۔ مطلب اب اس لوری میں اس ماں نے اپنے مرنے کا بھی ذکر کر دیا کہ مرنے کی بعد کی امیدیں بھی وہ اس بچے سے لگائے بیٹھی ہے۔ ہم کو یہی رنج ہے، اب وہ یہاں تک بھی آ گئیں کہ ہم کو یہی رنج ہے، تکلیف ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ رنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ ہونا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تم ہمیں یاد کرو گے، تو ہمیں یاد کرنے کے بعد تم ہمیں روز یاد کر کر کے رنجیدہ ہوگے، رخ زدہ ہوگے، غم زدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رے میرے بالے سو رے، کہ اب اس پوری لوری میں وہ شروع سے لے کر آخر تک کی انہوں نے ایک امید باندھ لی ہے کہ اس طرح سے یہ آگے چل کر یہ کام اس بچے کے ساتھ ہوں گے۔ اب دیکھیں آگے مصنف نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی، مطلب وہ اس امید کی سوچ سوچ کر اس سے خوش ہو رہی تھی۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ وہ بہت چھوٹا تھا، وہ غوں غاں مطلب بولنے کے قابل، ہلنے جلنے کے قابل، جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، تو جب وہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنے لگا، اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے لگا۔ آتش محبت کہا جاتا ہے، آتش آگ کا نام ہوتا ہے، آتش ویسے آگ کو کہا جاتا ہے جو ایک فارسی لفظ ہے، لیکن یہاں پہ آتش محبت کا مطلب ہے کہ ماں کے دل کی محبت کو، ماں کے دل کی محبت کی آگ کو۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا، کچھ بولنے کے قابل ہوا، تو اپنے وہ ماں کی دل کی محبت کو بھڑکانے لگا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، مکتب سے سروکار، مکتب اسکول سے، سروکار کا مطلب ہوتا ہے واسطہ، تعلق۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، مطلب جس طرح سے بچہ پروان چڑھنے لگا اسی طرح سے ماں کی امیدیں اس سے بڑھنے لگی۔ یہاں پہ مطلب اس پیراگراف کا مطلب ہے جس طرح سے بچہ بڑا ہونا شروع ہوا تو اس کی ماں کی امیدیں جو اس ماں نے اپنے بچے سے لگائی تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی، کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھ کر صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے بے ریا خیال ہوتا ہے بغیر مطلب کے خیال، بغیر مطلب کے خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مہد کہا جاتا ہے ماں کی گود کو، اور لحد کہا جاتا ہے قبر کو، کہ ایک امید ہی واحد ایسی چیز ہے جو ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، کہ اگر ہم ایک مشکل کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، اسی مشکل کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں، تو ہماری پوری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ایک امید ہی ہے جو ہمیں آگے کی طرف بڑھنے کی ہمت دیتی ہے، اور اسی ہمت اور کوشش کی بدولت ہی ہم
آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب دوسرا مصنف نے یہاں پہ دوسری مثال جو ہمیں پہلے ایک ماں اور بچے کی مثال سے امید کے بارے میں سمجھایا، اب دوسری مثال جو مصنف نے ہمیں دی ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ ان کے 7 بھائی تھے، وہ بھائی ان کو ایک جنگل میں لے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف کو اس چیز کی امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو ضرور ملیں گے، کیونکہ ان کے باپ کو ان سے بہت زیادہ ملیں گے، اور اس امید کے بدلے وہ اتنے سال تک اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں زندہ رہے اور زندگی میں آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ یہاں پہ پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ دیکھ وہ بے گناہ کہہ دی، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر میں لے جایا گیا تو ان کو قیدی کے طور پہ رکھا گیا۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 تہہ خانوں میں بند کر دیا گیا۔ اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ جو وہ سورج کی طرح روشن تھا، اور بہت زیادہ کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت ہے، کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ان کو کنویں سے نکال کے لے کر گئے تھے زلیخا کے شوہر، ان کی بیوی زلیخا نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب اس کا سورج کا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب قید میں گئے تھے تو ان کا خوبصورت سورج جیسا چہرہ بھی زرد ہو گیا تھا، بے یار و دیار کے بغیر مددگار کے۔ غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے ملک میں گئے تو وہاں نہ ان کا کوئی مددگار تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ ہی ان کا کوئی جاننے والا تھا، صرف ایک امید تھی کہ وہ اپنے باپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اس امید کے بدلے وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا۔ اب دیکھیں، قید خانے کی مصیبت، قید خانے میں بند ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس کی تنہائی، اوپر سے ساتھ اکیلا ہونا، گہرا اندھیرا، اور اس پر اپنے بے گناہی کا خیال کہ وہ بے گناہ تھے۔ جب زلیخا نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے تو وہاں کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہوئے انہیں قید میں ڈال دیا تھا۔ تو اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا تھا۔ رنجیدہ کا مطلب غم زدہ رکھتا تھا۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ لیکن اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کی امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے والد سے ضرور ملیں گے، اور اسی امید کی خوشی میں وہ آگے کی طرف بڑھتے رہے، اور ان کی وہ امید ایک کامیاب بھی ہوئی، اور وہ اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے ملے بھی۔ یہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب اس پورے سبق کو مصنف کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسروں جانداروں سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلند ہے، خیالات اور اپنے تصورات خود بخود قائم کر سکتا ہے، اپنے آگے آنے والی زندگی سے امیدیں اور آرزویں باندھ سکتا ہے، اور انہی آرزوؤں اور امیدوں کے ذریعے اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ اور اب اس کی مثال ہم ایک بچے کی لے لیتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ ہیں کہ منزل کو پانے کی امید بچے کو محنت پر مجبور کرتی ہے، کہ جب ہم ایک نئی کلاس میں، نئی جماعت میں جاتے ہیں تو اس جماعت میں ہم محنت اسی امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کو دکھاتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے، کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو ہر کلاس میں بچے محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے سامنے بہتر اور روشن مستقبل موجود ہوتا ہے۔ انہیں اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور منزل مقصود کی امید ہی انہیں محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بغیر محنت کے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ امید، فرض کریں ہر بچے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ فلاں وہ ڈاکٹر بنے گا، ٹیچر بنے گا، لیکن اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی اس امید کو پورا کرنے کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بغیر محنت دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا۔ یہ امیدیں ہی ہیں جو قائم کر لی جاتی ہیں، اور جب ایک ایک کر کے یہ حاصل ہوتی ہیں تو پھر خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، کہ جب ہم اپنے آپ سے بھی امیدیں لگاتے ہیں اور وہ امیدیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں تو ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔
ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، ہمیں سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک امید ہی ہماری زندگی کا سب سے اہم اور انمول خزانہ ہے کہ ہم اس امید اور انمول خزانے کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ جی امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر درج الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ جی انشاءاللہ باقی جو کام ہے وہ میں آپ کو زوم میں کرواؤں گی۔